دادا جان، میں نبیزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی کی بات سن کر ان کا تو دماغ گھوم گیا۔ وہ کہنے لگے، ہادی تم پاگل ہو گئے کیا؟ تمہیں پتہ ہے نبیزہ تم سے کتنی چھوٹی اور محض بچی ہے اور تم اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو تم پہلے سے شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی کبھی بھی سوتن کو برداشت نہیں کرے گی۔ اپنے دادا کی بات سن کر ہادی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا، دادا جان دیکھیں میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد چاہیے اور اس کے لیے میں نبیزہ کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ کو ویسے بھی معلوم ہے کم عمر لڑکیوں کے ہاں جلدی اولاد ہو جاتی ہے، تو ویسے بھی نبیزہ ہے بھی تو یتیم، اسے بھی سہارا مل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کب تک وہ چاچی کے رحم و کرم پر رہے گی؟ وہ تو اسے پسند بھی نہیں کرتی۔ اس کی بات سن کر دادا جان گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبیزہ کے یہاں ہادی سے اچھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ہادی کے جذباتی پن سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ وہ کس قدر جذباتی تھا۔ وہ محض معصوم سی بچی تھی، وہ بھی ہادی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہادی کے ساتھ ہو، لیکن انہیں اپنی زندگی موت کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ ابھی تک تو وہ زندہ تھے تو سبھی لوگ نبیزہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کے مرنے کے بعد کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ اپنے مرنے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کی نظر میں بھی چھوٹی بچی تھی۔ ہادی کہنے لگا، دادا جان آپ نے اسے چھوٹی بچی سمجھا ہوا ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے نہیں، مجھے شادی کرنی ہے تو صرف نبیزہ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے، دیکھو تمہارے گھر والے کبھی بھی اس چیز کے لیے نہیں مانیں گے۔ تم اپنی ماں کو اچھی طرح جانتے ہو انہیں نبیزہ کس قدر بری لگتی ہے، تو وہ کبھی بھی نبیزہ کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ بھی دوسری۔ وہ کہنے لگا، خدا کے لیے دادا جان اب بس مان جائے، باقی سب کو میں منا لوں گا، باقی سب کو منانا میری ذمہ داری ہے۔ وہ دادا جان کو سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے دادا جان کہنے لگے، ٹھیک ہے پھر جیسے تمہیں ٹھیک لگے ویسے تم کر لو۔ وہ کہنے لگے، اگر تم یہاں سے اسے نکاح کر کے اپنے گھر لے کر جاؤ گے تو تب ہی بات بن سکتی ہے، ورنہ تم پہلے اپنے نکاح کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتاؤ گے تو بھی تمہارا نکاح نبیزہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کرائے گا۔ وہ دادا جان کی بات سن کر مسکراتا ہوا کہنے لگا، دادا جان اس چیز کی آپ کو فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس شادی کرنی ہے تو نبیزہ کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں کچھ دن پہلے اس نے نبیزہ کو دیکھا تھا تو اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا، دل بڑی عجیب طرح سے دھڑکا تھا اور اس کا دل فوراً یہ کہنے لگ گیا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو صرف نبیزہ کے ساتھ ہی کرے گا۔ رات کا وقت تھا، وہ واپس گھر آیا تو لاؤنج میں مسلسل ہانیہ ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تھا، جلدی سے اس کی طرف آئی اور کہنے لگی، آپ آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ دیکھیں تو ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہانیہ پلیز تم جا کر سو جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں اسٹڈی روم کی طرف جا رہا ہوں۔ ہانیہ نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، ہادی آپ مجھ سے کیوں اتنا دور بھاگتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس کے باوجود آپ نہ جانے وقت دیتے ہیں نہ میرے پاس آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا برا لگتا ہے؟ وہ ہادی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ ہادی نے اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور جھٹک دیا اور کہنے لگا، پلیز میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ پاس نہیں آیا کرو۔ وہ کہنے لگی، کیا مطلب آپ کے پاس نہیں آیا کروں؟ تو میں آپ کی بیوی ہوں، اگر میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی تو پھر میں کس کے پاس جاؤں گی؟ وہ غصے میں بولی تھی اور ہادی نے اس کی طرف دیکھا اور اسے خود سے دور کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسٹڈی روم میں آ کر اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا، نبیزہ کا معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگ جاتا تھا۔ اسے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا، بس اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد نبیزہ کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے کر آ جائے۔ کافی دیر بعد وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہیں بولا تھا ہانیہ کہ تم سو جانا، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم کیوں نہیں سنتی میری بات؟ کیوں نہیں مانتی؟ سونا تو نہ سو، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آئی، اس کے گرد بازو حائل کرتی ہوئی کہنے لگی، اب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، پہلے تو آپ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وہ بہت معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو پلیز مجھ سے دور رہو۔ اب تو اس کے دماغ پر نبیزہ کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس کے علاوہ تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت اسی کے خواب و خیالوں میں گم رہتا تھا، نہ جانے وہ اسے اس قدر محبت کرنے لگ گیا تھا۔ صبح صبح نبیزہ فریش ہو کر باہر آئی تو ملازمہ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ سامنے ہی اس کے دادا جان بھی بیٹھے ہوئے تھے، مسکراتے ہوئے دادا جان کے ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، نبیزہ بیٹا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جی دادا جان بولے نا، کیا بات کرنی ہے؟ وہ ساتھ ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، تم اسکول جانے کے لیے ریڈی ہو چکی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی دادا جان۔ وہ کہنے لگی، نبیزہ بیٹا میں نے تمہاری شادی کرنے کا سوچا ہے۔ دادا جان کی بات سن کر اس کا نوالہ حلق میں ہی اٹک چکا تھا۔ اس نے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، کیا مطلب دادا جان، آپ نے میری شادی کے بارے میں سوچا ہے؟ مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو وہ کہنے لگے، دیکھو تمہیں پتہ ہے میں تمہاری شادی کس کے ساتھ کرنے والا ہوں؟ ہادی کے ساتھ۔ تمہیں وہ اچھا لگتا ہے نا؟
تم کہتی ہو ہادی کتنا اچھا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی جا رہے تھے۔ اس نے اپنے دادا جان کی طرف دیکھا، کہنے لگی دادا جان آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ ہادی کو اپنا بھائی سمجھا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں ہادی سے؟ نہیں دادا جان، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے دیکھو اگر کل کو تمہارے دادا جان کو کچھ ہو جائے گا تو تم بالکل اکیلی ہو جاؤ گی، لیکن ہادی تمہارا بالکل میری طرح خیال رکھے گا، جیسے میں تم سے محبت کرتا ہوں ہادی بھی بالکل ویسے ہی تمہارے ساتھ محبت سے پیش آئے گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں دادا جان، میں تو بالکل بھی ہادی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ وہ کسی قیمت پر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کہنے لگی دادا جان وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے نا، ان کی بیوی بھی ہے، ہانیہ آپ بھی ہیں ان کے پاس، پھر وہ میرے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہی تھی، لیکن دادا جان کبھی بھی اسے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ اولاد کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگی دادا جان ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ہانیہ کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی، مجھے پتہ ہے مجھ سے محبت نہیں کریں گی، وہ ہانیہ آپی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی، اور دادا جان گہری سوچ میں گم ہو چکے تھے۔ ان کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ نویزہ اسی گھر میں رہ جائے، کہیں اور نہ جائے، لیکن انہیں خاندان میں ایسا کوئی لڑکا نظر نہیں آتا تھا جس کے ساتھ وہ نویزہ کی شادی کر دیں۔ وہ جانتے تھے ہادی بے شک اس سے عمر میں بہت بڑا ہے، لیکن اسے بہت زیادہ محبت سے رکھے گا، اسی وجہ سے وہ اسے ہادی کی دوسری بیوی بنانے کے لیے بھی تیار ہو چکے تھے۔ انہیں یہ فیصلہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے چھپ کر اپنے پوتے پوتی کا نکاح کروا دیں، لیکن پھر بھی وہ ایسا کر رہے تھے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سفید رنگ کا شرارہ پہنے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، بار بار اس کے کانوں میں اپنے دادا جان کی باتیں گونجے جا رہی تھیں۔ دیکھو بیٹا، ہادی تم سے بہت محبت کرے گا، تمہارے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے گا، ہادی سے اچھا تمہارے لیے کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں سوچتے اس نے نکاح نامے پر سائن کیا تھا۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کا ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ سوچنے لگی تھی کاش کہ اس کے بابا زندہ ہوتے تو کبھی بھی ہادی کے ساتھ اس کا بیاہ نہیں کرواتے، کیونکہ وہ اس سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کب کپا رہے تھے، اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب وہ اس گھر میں جائے گی تو اس کی چچیاں اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ وہ جانتی تھی کہ سبھی لوگ اس سے کس قدر نفرت کرتے تھے۔ وہ کیسے اس فیملی میں جا سکتی تھی، کیسے اپنے دادا کے بغیر رہ سکتی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد ہادی کہنے لگا چلو۔ وہ دادا جان کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے دادا جان کہنے لگے ہادی بیٹا تم پہلے کمرے میں آ کر میری بات سننا۔ ہادی اس بات میں سر ہلاتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ہادی بیٹا دیکھو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم نے اولاد کے لیے اس کے ساتھ شادی کی ہے، یہ بات تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ نویسہ بہت چھوٹی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں بھی اولاد پیدا کر کے دے سکے، تو اس وجہ سے پلیز تم اس سے دور رہنا۔ وہ اپنے دادا کی بات سن کر کہنے لگا لیکن دادا جان وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے، کیوں آپ اسے اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں؟ ہادی کی بات سن کر دادا جان کہنے لگے دیکھو ہادی جتنا بولا ہے اتنا سمجھا کرو، وہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے میری نظر سے اسے دیکھو تو وہ کتنی چھوٹی ہے، اور میں تم سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے قریب جانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ چھوٹی بچی ہے، اسے ابھی اس نے پڑھنا ہے، اس نے بہت کچھ بننا ہے، میں نے صرف اس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے، یقیناً تمہیں یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا ٹھیک ہے دادا جان، جیسے آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا، آپ کو پریشان ہونے کی فکر کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ وہ کتنے دنوں سے اس کی قربت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ میں کیسے اسے دور رہوں گا، کیسے نویسہ کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ اس کے پاس ہوگی، اس کے قریب ہوگی، اس کے باوجود میں کیسے دور رہ سکوں گا۔ یہ سوچتے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ نویسہ اس کے ساتھ آ کر گاڑی پر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، بالکل خاموش تھی۔ پہلے جب بھی وہ ہادی سے ملتی تھی اس کے پاس کرنے کے لیے بہت باتیں ہوتی تھیں، ایک لمحے کے لیے بھی وہ خاموش نہیں ہوتی تھی، لیکن آج وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ ان کے رشتے کی نوعیت بدل چکی تھی۔ ہادی کہنے لگا کیا ہوا ہے، تم اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو، کچھ بولو نا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہی زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی میں کیا بولوں، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیوں بھائی، کیوں نہیں ہے کچھ بولنے کے لیے، کچھ بولو نا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ہادی بھائی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ اچانک ہی غصے سے پھٹ پڑی اور ہادی کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا ہے، تمہارا شوہر بن چکا ہوں، اب کیوں مجھے بھائی بھائی بولی جا رہی ہو؟ چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھی جا رہا تھا جو چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے بھائی، غلطی ہو گئی، تمہارے ساتھ شادی کر بیٹھا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔
وہ بھی بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی بڑی سی حویلی کے سامنے جا کر رکی اور اسے آخری دفعہ والی حویلی میں گزاری گئی رات یاد آئی تھی۔ اس نے کتنی اذیت و تکلیف میں گزاری تھی، کتنی بری طرح سے دھکے دے کر اس کی چچی نے اسے گھر سے نکالا تھا، جس کے بعد اس کے دادا جان اسے لے کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد وہ اس حویلی میں واپس آئی تھی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کے اندر جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر اس حویلی میں نہیں آئے گی۔ یہ سوچتے اس نے اپنی زب سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ہادی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے کپکپا رہا تھا۔ ہادی کہنے لگا، کیا ہو گیا؟ ریلیکس ہو جاؤ، اتنا زیادہ ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں میں نے کیوں ہائپر ہونا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو سبھی ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ ہانی اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، ہادی اس کو تم یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اور یہ اس حالت میں ہانیہ کو وقت نہیں لگا تھا سمجھنے میں، لیکن پھر بھی وہ پاگلوں کی طرح اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھی جا رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا، میں نویزہ کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں۔ اور یہ کہنا تھا کہ سبھی لوگ کہنے لگے، کیا ہو گیا ہادی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں نے بولا ہے میں نکاح کر چکا ہوں تو نکاح کر چکا ہوں، اس میں اب دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ ہانی نے غصے میں اس کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، ہادی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم نے کیوں اس کے ساتھ نکاح کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو نا ہادی، تم نے پھر اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا، دیکھو کتنے سالوں میں ابھی تک تم نے مجھے اولاد کی خوشخبری نہیں سنائی، اور تم نے بولا تھا کہ اس سال بھی اگر ہماری اولاد نہیں ہوئی تو میں اپنی مرضی کی جگہ پر شادی کر سکتا ہوں، تو بس میں نے اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ نویزہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہادی کی طرف دیکھا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہادی اس سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی ہے، لیکن اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ ہادی نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی تھی۔ صرف اولاد کے لیے؟ یہ سوچتے اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ایک مرد نے اس کا صرف اولاد کے لیے انتخاب کیا تھا، اسے حیرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ہانیہ نے اسے زور سے دور دھکا دیا تو وہ پیچھے فرش پر جا گری تھی۔ اس کی کوہنی بری طرح سے فرش پر لگی تھی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے ہی لمحے ہادی نے تھپڑ ہانیہ کے منہ پر مارا اور کہنے لگا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اسے یوں دھکا دیتے ہوئے، یوں اس کے ساتھ بہیو کرتے ہوئے؟ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ کہنے لگی، صرف میرے ہو تم، صرف میں تمہیں اس کے ساتھ کبھی برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں معلوم ہے میں تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ شادی کی۔ کیوں ہادی، کیوں تم نے ایسا کیا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور ہادی کہنے لگا، دیکھو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اتنے میں اس کی ماں آگے آئی، علینا بیگم کہنے لگی، ہادی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم نے ایک بچی کے ساتھ شادی کی ہے، وہ بھی اولاد کے لیے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، بس آپ لوگوں کے دماغوں میں یہ بھر چکا ہے کہ وہ بچی ہے۔ ہاں مانا کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، لیکن اتنی بچی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے نویزہ کا بازو پکڑا اور کمرے کی طرف لے کر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، نویزہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لیا اور غصے میں کہنے لگی، خبردار ہادی، جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی، اولاد کے لیے تم نے میرے ساتھ شادی کی، کیا میں تمہیں اس قابل لگتی ہوں کہ تمہیں اولاد پیدا کر کے دے سکوں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا، دیکھو زیادہ چلانے کی یا فضول بات کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، لیکن دادا جان نے تو کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، دیکھو رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے ہادی کو خود سے دور دھکا دیا اور کہنے لگی، میں بھی آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ آپ کو میرے وجود سے اولاد چاہیے نا، ساری زندگی آپ اولاد کے لیے ترسیں گے، لیکن میں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی اور وہ جو سوچ رہا تھا، دادا جان کو یہ لگتا تھا کہ بچی ہے، جبکہ 17 سال کی لڑکی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی، مجھے پڑھنا ہے، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں نیکسٹ، مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، میں نے بہت سے خواب دیکھے ہیں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے نہیں آپ کے بچے پیدا کرنے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ ہادی نے اس کو کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہنے لگا، کیوں بھائی، کیوں نہیں؟ تم بچے پیدا کرو گی، بچے تو تمہیں پیدا کرنے پڑیں گے۔ وہ عجیب انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دور ہوئی تھی، اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹک چکا تھا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ فرش پر بیٹھ چکی تھی اور اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر ہادی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا کہنے لگا، پلیز نویزہ،
رونا بند کرو، اچھا دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، بہت نرمی سے بولی جا رہا تھا۔ نفیسہ نے پھر سے اسے خود سے دور کر دیا اور کہنے لگی تم اس قابل ہو بھی نہیں کہ تم مجھے چھو سکو یا میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں۔ وہ جو اتنی نرمی اور محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہا تھا، اس کی بات سن کر اس کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو نفیسہ، میں نے کتنی محبت سے تم سے بات کی تھی، لیکن نہیں تمہیں عزت راست نہیں آ رہی۔ بار بار اس کے کانوں میں دادا جان کی باتیں گونج رہی تھی کہ وہ چھوٹی بچی ہے، اسے قریب مت جانا، لیکن اب وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اس سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کر لا کر بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ کہنے لگی تم مردوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے نا، ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لینا اور اس کے بعد وہ بچے پیدا کریں گے۔ تم لوگ اولاد کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہو کہ سامنے والے کی خواہشیں تم لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی، لیکن ہادی کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے اولاد کے لیے شادی کی ہے نا، 1 سال کے اندر اندر تم سے اولاد پیدا نہ کروائی تو میرا نام بھی ہادی نہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی ایسا سوچنا بھی نہیں، میں تمہیں بچے نہیں پیدا کر کے دوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی اور ہادی کو مزید غصہ آ چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر ضدی ہوگی۔ اس نے اس کے بازو سے پکڑا اور لا کر بیڈ پر پھینکا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا تو وہ آنکھیں پھاڑے ہادی کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ جس طرح وہ اسے قریب آ رہا تھا، اس سے پہلے کہ وہ چیخنے چلانے لگتی، ہادی نے نفیسہ کا منہ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اس نے جب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اسے غصہ آ رہا تھا دادا جان پر، جنہوں نے اس شخص پر بھروسہ کر کے اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ صرف اس کے ہی نہیں بلکہ اس کے دادا جان کے بھروسے کو بھی چکنا چور کر رہا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، لیکن وہ اپنے تمام تر حق وصول کر چکا تھا۔ اس کے بعد اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتا ہوا بیلکونی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ پورے کمرے میں اس کی ہچکی اور سسکیوں کی آوازیں گونجی جا رہی تھیں۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سگریٹ ختم کرنے کے بعد واپس کمرے میں آیا تو وہ مسلسل رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اب یہاں پر بیٹھ کر روتی ہی رہو گی یا جا کر چینج بھی کرو گی؟ جاؤ جا کر چینج کر کے آؤ۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے خونخوار نگاہوں سے ہادی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی مجھے بلاؤ نہیں، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے میں بولی تھی تو اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے نہ بات کرنی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہادی، پاگل ہو گئے کیا؟ مجھے اتارے نیچے ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے لا کر شاور کے نیچے کھڑا کر چکا تھا۔ اوپر سے اس نے شاور کھول دیا۔ وہ کہنے لگی ہادی کیا کر رہے ہیں، نکلے یہاں سے۔ اس نے اسے غصے میں باہر دھکیل دیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے شاور کے نیچے کھڑی ہوئی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا پورا وجود کپکپانے لگ گیا تھا۔ ہادی کہنے لگا دوبارہ اگر میرے ساتھ یوں غصے میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس سے زیادہ برا انجام ہوگا۔ میں ہانیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ اسے نفیسہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے نفیسہ کے ساتھ غلط کیا تھا۔ وہ کس قدر معصوم لڑکی تھی، یہ سوچتے ہوئے واپس کمرے میں آیا تو ہانیہ گہری نیند سو رہی تھی۔ آج اس نے ہانیہ کے ساتھ بہت غصے میں بات کی تھی، اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تھا، جبکہ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ وہ ہانیہ کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کے چہرے پر ابھی بھی تھپڑ کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلانے لگا تو ہانیہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہادی اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ کہنے لگی ہادی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہادی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور ہادی آپ نے میری محبت کا مجھے یہ صلہ دیا ہے؟ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ہانیہ دیکھو، میں نے صرف اور صرف اولاد کے لیے اس کے ساتھ شادی کی ہے، اور ویسے بھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ویسے بھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، تم اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ہادی میں آپ کو کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی، آپ کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا دیکھو اب وہ میری بیوی ہے، تمہیں اب اسے میرے ساتھ برداشت کرنا ہو۔ وہ کہنے لگی میں اب آپ کو اس کے پاس بالکل بھی نہیں جانے دوں گی، ابھی آپ میرے پاس ہی رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے آپ نے آج مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، آج سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا، اور لیکن آج آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا پلیز رونا تو بند کرو نا، پہلے اس کا رونا برداشت کر کے آئے ہو، اب تم رونے لگ گئی ہو۔ وہ کہنے لگی پلیز آپ نفیسہ کا نام میرے سامنے مت لیں، وہ پوری کی پوری ڈائن ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ نفیسہ فریش ہونے کے بعد باہر ہوئی تو سامنے اسے کہیں بھی ہادی نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ ارد گرد دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے شکر کیا تھا جہاں بھی گیا، کیونکہ وہ اس وقت ہادی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی،
لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی مضبوط حصار میں پایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ہادی کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، رات کو تو وہ کمرے میں نہیں تھا لیکن اب یہ کہاں سے آ گیا، اور فوراً ہی اس سے الگ ہوئی اور فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی سب کی نگاہیں اسے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سبھی بہت زیادہ غصے میں اسے دیکھی جا رہے تھے، لیکن حیرت تو تب اسے ہوئی جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنے دادا جان کو دیکھا۔ جلدی سے جا کر ان کے سینے سے لگی اور بہت شدت سے رونے لگ گئی۔ بہت بری طرح سے اسے روتا ہوا دیکھ کر ہادی کو ایک لمحے کے لیے لگا تھا جیسے وہ بھی سب کچھ اپنے دادا جان کو بتا دے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی دادا جان کو بتائے۔ وہ کہنے لگے کیا ہو گیا، اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ تو نویزا کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی نہیں دادا جان، بس ویسے ہی مجھے آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں بالکل بھی نہیں، میں اپنی گڑیا کے ساتھ ہمیشہ رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ دادا جان کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگے دیکھو ہانیہ، میں تم سے یہی امید رکھوں گا کہ تم دونوں اچھے سے ساتھ رہو، کہ کبھی تم دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ہانیہ کہنے لگی مطلب میرا گھر برباد کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں؟ آپ نے اپنی پوتی کو میرے ہادی کے پلو سے باندھا ہے۔ وہ غصے میں بولی تو ہادی نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ہانیہ، یہ تم دادا جان سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی ان کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ وہ بولے جا رہی تھی، اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور دادا جان ہادی کی طرف دیکھا تھا۔ انہوں نے اسے کتنا منع کیا تھا کہ نویزا کے ساتھ شادی کی ضد مت کرو۔ اب وہ جانتے تھے کہ اتنی آسانی سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا، لیکن پھر بھی خاموش تھے۔ وہ کہنے لگے دیکھو ہادی بیٹا، نویزا کی پڑھائی تو بالکل بھی نہیں چھڑاؤ گے، وہ آگے اسٹڈی کرے گی، تم نے سب کچھ بولا تھا اور تمہیں ہر بات ماننی ہوگی، اور اولاد کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ کرنے لگ گئے اور نویزا نے نگاہیں اٹھا کر ہادی کی طرف دیکھا تو جو عجیب انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کا مفہوم اچھی طرح سمجھتی تھی، نگاہیں جھکائے بیٹھ چکی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنی کتابیں بکھیرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ہادی کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا میڈم یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا مطلب کیا ہے؟ اسٹڈی کروں گی، یہ میرا پڑھائی کا ٹائم ہوتا ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ ہادی کہنے لگا پڑھائی کا ٹائم بھاڑ میں گیا، یہ تمہارے شوہر کا ٹائم ہے، مجھے ٹائم دو۔ وہ غصے میں بولا۔ نویزا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی یہ خوش فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ کو وقت دوں گی، مجھ سے بچوں کی امید تو مت رکھیے گا۔ اور پھر غصے میں اپنی وہی بات دوہرا چکی تھی، لیکن ہادی نے پھر اس کے سامنے پڑی ہوئی اس کی کتابیں اٹھائیں اور کہنے لگا میں تمہیں بالکل بھی نہیں پڑھنے دوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی پھر سوچ لینا کہ دادا جان آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا مطلب تم پٹائی لگواؤ گی اپنے شوہر کی دادا جان سے؟ وہ کہنے لگی کون سا شوہر، کہاں کا شوہر؟ وہ کہنے لگا کل رات والے موڈ میں آتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا شوہر۔ اس کی بات سن کر نویزا کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے ہادی میرے ساتھ ایسی باتیں نہیں کیا کریں۔ وہ کہنے لگا بھائی میں تمہیں بالکل بھی نہیں پڑھنے دوں گا، اپنے شوہر کا موڈ ٹھیک کرو، میرا موڈ خراب ہوا پڑا ہے۔ وہ عجیب انداز میں نویزا کو دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ نویزا کہنے لگی خدا کے لیے جائیں یہاں سے، جا کے اپنی پہلی بیوی ہانیہ سے بولے آپ کا موڈ اچھے سے درست کرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہادی کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہادی تو کمرے سے باہر جا چکا تھا، وہ مسلسل پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بار بار اس کے ذہن میں ہادی آ جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایک ہی لمحے میں یہ محسوس ہونے لگ گیا تھا جیسے وہ ہادی سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی، اسے تو ابھی بہت کچھ کرنا تھا۔ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، جبکہ ہادی ہانیہ ہی کے پاس سو چکا تھا۔ اتنے دنوں سے اس نے بھی ہانیہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کی تھی اور ہانیہ بھی بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، رات کے نہ جانے کون سا پہر تھا۔ باہر سے عجیب سے شور شرابے کی آواز سے نویزا کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی سبھی لوگ پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ ہادی سامنے ہی کھڑا ہوا تھا اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا وہ دادا جان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ روم میں ہی یہ سننا تھا کہ نویزا فوراً ہی گھبرا گئی۔ کہنے لگی کیا مطلب ہے ہادی، دادا جان کو کیا ہوا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا دیکھو نویزا ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوا دادا جان کو۔ بہت آرام سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی ہادی دادا جان کو کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگ گیا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہو رہا تھا، لیکن ہادی نے بہت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگا نہیں نویزا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا دیکھیں ان کی کافی دیر پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے دادا جان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف گئی تھی تو سامنے ہی
تو سامنے ہی ان کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہی وہ روتی چلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں ہادی دیکھو، وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ ہادی انہیں بولو نا انہیں۔ وہ روتے ہوئے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نویزہ نویزہ سنبھالو خود کو۔ وہ کہنے لگی، نہیں دادا جان، مجھے ایسے نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ وہ روتے ہوئے بولی جا رہی تھی، ہادی کے سینے سے لگی روتی جا رہی تھی۔ ہادی نے بمشکل ہی اسے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ دادا کا انتقال ہو چکا تھا اور انہی دنوں نویزہ کے ایگزامز بھی آ چکے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے ایگزامز دیے تھے اور ان دنوں ہادی نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا، دینے کے بعد وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ پچھلی کتنی راتوں سے وہ سو بھی نہیں سکی تھی، مسلسل پڑھ رہی تھی۔ آج وہ ہادی کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ کہنے لگی، ہادی میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، ہادی مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ہادی کہنے لگا، کیوں میری جان، کیوں اتنا زیادہ پریشان؟ اور یہ دیکھو تم زیادہ پریشان ہو جاتی ہو، خود کو اتنی تکلیف مت دیا کرو، چلو سو جاؤ۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہادی مجھے کبھی آپ چھوڑیں گے تو نہیں؟ دیکھیں نا، مجھے سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے، بس آخری آپ بچ گئے ہیں جو مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہادی دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کہنے لگا، نہیں میری جان، میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ہادی نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے جب مسلسل دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ہادی نے جلد سے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماما کھڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ہانیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، صبح سے وہ کچھ کھا پی نہیں رہی، ابھی بھی بہت عجیب حالت میں پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس جا کر اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ ان کی بات سن کر اسبات میں سر ہلاتا وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ وہ نویزہ کو کہنے لگا، نویزہ تم آرام کرو، میں ہانیہ کو لے کر ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، کیوں ہانیہ آپی کو کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، وہ تو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا تو معلوم ہوگا نا کہ ہانیہ کو کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ہاسپٹل کے نکل چکا تھا۔ جب وہ ہانیہ کو لے کر ہاسپٹل آیا تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد جو بات اسے سنائی، وہ سن کر ہادی کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آ گرے ہوں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ بہت سال بعد اسے یہ خبر سننے کو ملی تھی کہ وہ باپ بننے والا ہے اور یہ بات اسے پاگل کی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ روم میں آیا تو سامنے بیڈ پر ہانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہانیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، ہانیہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں آج کس قدر خوش ہوں، میں کتنا زیادہ خوش ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولی جا رہا تھا تو ہانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگی، میں بولتی تھی نا، اللہ ہمیں اولاد دے گا، آپ نے بلا وجہ ہی دوسری شادی کی نویزہ کے ساتھ۔ اب تو آپ نویزہ کو چھوڑ دیں گے نا، اسے طلاق دے دیں گے نا؟ دیکھیں میں آپ کو اولاد کی خوشی دینے والی ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس کی بات سن کر کہنے لگا، دیکھو یہ تم نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی ہے، بہت زیادہ خوشی دی ہے، لیکن میں دیکھوں گا، سوچوں گا۔ وہ اس وقت ہانیہ کو ٹالنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے یہ بات کر دی تھی۔ اس وقت تو وہ ہانیہ کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نویزہ اس کا کمرے میں انتظار کرتی رہی تھی لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اسے یہی لگا کہ شاید وہ صبح آ جائے گا، لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دوسری سائڈ پر اس نے دیکھا، لیکن وہاں پر وہ موجود نہیں تھا۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا، وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ صبح جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ جا کر ہادی کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے لگی تو پیچھے سے ہانیہ کی آواز آئی۔ کہنے لگی، یہ میری جگہ ہے، میں یہاں پر بیٹھوں گی، جبکہ پچھلے 2 ماہ سے یہاں پر نویزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن آج ہانیہ کی یہ بات سن کر اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اس نے دیکھا شاید اسے ہادی روکے گا، لیکن ہادی نے بھی نہیں روکا تھا۔ ہانیہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی، ہادی مجھے آپ نے ایک ضروری کام کے لیے کالج لے کے جانا ہے۔ اتنے میں اس سے پہلے ہادی اسے کوئی جواب دیتا تیجی جان کہنے لگی، دیکھو اس نے ہانیہ کو لے کے ہاسپٹل جانا ہے، تمہیں معلوم ہے ہانیہ ماما بننے والی ہے اور ہادی اب اس کا ہی خیال رکھے گا، اس وجہ سے اپنے کام تم خود دیکھا کرو۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ ٹپٹپائی آنکھوں کے ساتھ ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی ہانیہ کی طرف دیکھتی تو کبھی ہادی کی طرف دیکھتی۔ اگلے ہی لمحے وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، واؤ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تو مطلب ہادی آپ مجھے چھوڑ دیں گے میرے ساتھ، تو آپ نے اولاد کے لیے شادی کی تھی نا، وہ تو آپ کو ملنے والی ہے۔ کہہ کر فوراً وہ وہاں سے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ ہادی کے بدلے ہوئے رویے کی اسے اب سمجھ آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اسے محبت کرنے لگے ہیں، لیکن محض یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا تھا، یہ سب کچھ وہ اولاد کے لیے کر رہا تھا۔ وہ تو اب اسے ہانیہ دینے والی تھی، اس کی من پسند بیوی، تو اب بھلا کیوں نویزہ کی طرف دھیان دیتا۔ وہ دروازہ بند کر کے
دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی اس کے ماما بابا کا چہرہ آنے لگ جاتا، تو کبھی ہادی کا، تو کبھی اس کے دادا جان کا۔ سبھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہی جا رہے تھے۔ دن بھر ہادی اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، نہ ہی ہادی نے اس کا حال پوچھا تھا۔ نفیسہ انتظار کر رہی تھی، بار بار اس کی نگاہیں گھڑی کی طرف جا رہی تھیں، لیکن ہادی ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اسے اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی اور جا کر ہانیہ کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ہادی نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا، نفیسہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہادی آپ میرے کمرے میں کیوں نہیں آ رہے؟ فی الحال ہانیہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، اس کے پاس ہوں، تو میں ابھی نہیں آ سکتا۔ پلیز تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میرا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر ہادی نے اس کی دوسری بات سنے بغیر ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا، اور وہ بہت شدت سے رونے لگ گئی تھی اور روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی، جب سامنے سے وہ چچی آ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں کیا لگا تھا تم اتنی آسانی سے اس گھر میں دوبارہ لوٹ کر آ جاؤ گی؟ جیسے ہادی ابھی تم سے دور جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ تمہیں اپنی زندگی سے بھی نکال دے گا۔ اپنی چچی کی بات سن کر نفیسہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہوئی ہیں، اس بات کو میں تسلیم کر چکی ہوں۔ مجھ سے میرے اپنے چھین لیے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، اس بات کو بھی میں تسلیم کر چکی ہوں۔ جہاں میں نے اپنوں کو کھو دیا ہے، تو وہاں پر ہادی بھی صحیح، ہادی کو بھی کھو دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، ہادی یوں اچانک بدل جائے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مسلسل ہادی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے حیرت ہوتی کہ ہادی کو احساس نہیں ہوتا تھا جو اسے محبت کے دعوے کر رہا تھا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا تھا، کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اسے وہ ہر چیز اذیت اور تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے آگے ایڈمیشن بھی نہیں لیا تھا، وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہ اس سے ہادی نے پوچھا تھا کہ تم نے آگے پڑھنا ہے، تم پاس ہو گئی ہو، ایسا کوئی بھی ہادی نے سوال نہیں کیا تھا۔ اور اسے اب ہادی سے دھیرے دھیرے نفرت ہونے لگی تھی، وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ 9 ماہ بعد ہانی نے بہت خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اس کے بعد تو بالکل ہی سارا دھیان ہادی کا اپنی بیٹی کی طرف ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہادی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی نفیسہ کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، نفیسہ کہنے لگی، اور بتاؤ مجھے کب طلاق دے رہے ہو؟ نفیسہ کی بات سن کر ہادی کہنے لگا، یہ کیا تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں اب تو تمہیں میری باتیں بکواس لگتی ہیں۔ دیکھو ہادی، تم نے میرے ساتھ اولاد کے لیے شادی کی تھی نا، وہ تمہیں مل چکی ہے، تو اب تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ غصے میں کہنے لگی۔ ہادی کہنے لگے، دیکھو آج تم نے یہ بات کر دی، دوبارہ میرے سامنے ایسی فضول قسم کی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں بالکل بھی طلاق نہیں دینے والا۔ دادا جان سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ وہ کہنے لگی، کون سا خیال رکھ رہے ہو تم؟ کہاں تم محبت سے میرے ساتھ پیش آ رہے ہو؟ اتنا عرصہ ہو گیا تم نے مجھے بلایا تک نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ تم سے دور رہ رہا ہوں، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ہادی کبھی بھی اپنی چیزیں کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ تم میری ہو چکی ہو، تو میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے لمحے وہ ہادی کے گریبان سے پکڑتی ہوئی کہنے لگی، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہاری کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں جو تم مجھے اپنے ساتھ باندھ کے رکھو گے تو میں بن جاؤں گی۔ اپنے باپ کا کھاتی ہوں، میں کوئی تمہارے ٹکڑوں پر پل نہیں رہی، سمجھے؟ اور میں اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ اس گھر میں رہنا بھی نہیں جہاں لوگوں کی نفرت دیکھنے کو ملے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ہادی کہنے لگا، دیکھو نفیسہ، اگر تم نے مزید کوئی بات کی تو میرا دماغ گھوم جائے گا، اس کے بعد میں وہ کروں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا کرو گے؟ ہاں کیا کرو گے؟ اس نے ہادی کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور کہنے لگی، خبردار جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میری جان، میں تمہیں بتاؤں گا، بہت زیادہ مصروف تھا، تم نے بہت ریسٹ کر لیا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بھول چکا ہوں؟ نہیں نہیں، میں تمہیں بالکل بھی نہیں بھولنے والا۔ یہ کہہ کر اسے اپنے بازوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ غصے میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے اگنور کرو گے، اس کے بعد لوٹ کر میرے پاس آؤ گے؟ میری نظر میں تمہارا کوئی مقام نہیں، تم چاہتے ہو تو ہم دونوں کے درمیان برابری قائم کر سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے ہانیہ کو زیادہ ویلیو دی ہے۔ مانا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں ہے، لیکن میں بھی تو تمہاری بیوی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، لیکن وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اسے وہ یاد آ گیا جسے ہادی سے بہت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ صبح جب ہادی کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ الماری کا دروازہ کھلا ہوا تھا جس میں اس کے کپڑے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، اسے آوازیں دیتا ہوا پورے گھر میں ڈھونڈنے لگ گیا تھا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ سارے گھر میں ڈھونڈ کر وہ تھک گیا۔ اس کی ماں کہنے لگی، چلی گئی ہے، ایسی ہی وہ باقی لڑکی تھی، وہ یہاں تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں تھی۔ اس کی ماں غصے میں بولے جا رہی تھی۔
وہ کہنے لگا مما خدا کے لیے اس کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرے، وہ ایسے نہیں جا سکتی۔ وہ اسے کال کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس نے کال بھی پک نہیں کی تھی، اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا تھا۔ اس کے ساتھ کمرے میں آیا تو اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دیکھ کر ہانیہ کہنے لگی میں تم سے بہت جلد دور چلی جاؤں گی، پھر تم ڈھونڈ لینا اپنی نویسہ کو۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے غلط کیا ہے اس کے ساتھ، میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں اور مجھ سے دور چلی گئی۔ مجھے بہت برا محسوس ہوتا ہے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ ہانیہ کی گود میں سر رکھے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے اور ہانیہ کو تکلیف اور اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا ہانیہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ ہانیہ کہنے لگی کاش میں تمہیں یہ نہ کہتی کہ تم صرف مجھے وقت دو۔ ہانیہ کی حالت دیکھ رہا تھا جس کی عجیب حالت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ہانیہ پلیز تم پریشان مت ہو، میں تمہیں ان سب کا قصوروار نہیں سمجھ رہا۔ کہنے لگی لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، وہ میری وجہ سے تم سے دور گئی۔ وہ کہنے لگا نہیں ہانیہ تم ایسی باتیں مت کرو۔ اور پھر اس رات اس نے ہانیہ کو بھی کھو دیا تھا کیونکہ ہانیہ کینسر کی مریضہ تھی جس کی وجہ سے وہ سارا ٹائم ہانیہ کو دینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نویسہ سے دور ہوا تھا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ان سب میں نویسہ کو کھو دے گا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ نویسہ بہت زیادہ صبر والی ہے۔ ہانیہ کو کھونے کے بعد وہ بالکل اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اچانک ہی اسے ایک انجانا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور لائٹ جلائی تو سامنے ہی نویسہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے سینے سے لگ گئی۔ کہنے لگی تم نے مجھے ڈھونڈا بھی نہیں، میرے پیچھے بھی نہیں آئے، کتنے برے ہو تم۔ جانتے ہو دنیا بہت بری ہے، اتنی ٹھوکریں کھا کر آئی ہوں، تمہیں پتہ ہے دنیا والوں نے مجھے بہت اذیت و تکلیف دی ہے۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے لگتا تھا کہ میں ننیہال والے اچھے ہوں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے، لیکن ہمیشہ انہوں نے مجھے یہ طعنہ دیا کہ تمہاری ماں نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ جب تک نانا زندہ تھے انہوں نے مجھے قبول کیے رکھا، لیکن نانا کے مرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ اذیت و تکلیف ملی، جیسے یہاں مجھے دادا کے بعد ملی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں صرف ہمیں وہی محبت دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی محبت نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے روئی جا رہی تھی اور اس نے نویسہ کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر کے بہت شدت سے رونے لگا۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، تمہیں پتہ ہے مجھے معلوم تھا کہ تم اپنے ننیہال ہو، مجھے لگتا تھا کہ تم شاید وہاں سکون کی زندگی گزار سکو، اس وجہ سے میں تمہیں کبھی لینے نہیں آیا۔ ہاں تمہاری مجھے خبر ہوتی تھی لیکن تم اذیت و تکلیف میں تھی یہ مجھے نہیں معلوم، میں خود کو تمہارا قصوروار سمجھتا تھا، اس وجہ سے کبھی تمہارے پیچھے نہیں آیا، لیکن نویسہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا، میں مکمل طور پر تمہارا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بازو کے حصار میں لیے آنکھیں موند چکا تھا۔ مزید وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف اسے محسوس کرنا چاہتا تھا۔